میں اس کو ایوولوشن نہیں، میں اس کو ریولوشن کہوں گی کہ یہ ایک ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ انس صاحب جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اصل میں اتنا مجھے کام آنے لگا حمزہ بھائی کہ یقیناً میرے جو صلاحیتیں تھیں الحمدللہ میں بھی اپنی تھوڑی سی پڑھائی کر لوں. میں PhD کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز میں. تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری بہت ساری صلاحیتیں تھیں نا وہ چھپ جاتی تھی، دھپ جاتی تھی، کیونکہ میں آگے آنے سے کتراتا تھا. یعنی میں اگر سامنے کے کھڑا ہو جاؤں تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے. جن کا گھر موجود ہے، جن کے ماں باپ موجود ہیں، یہ ان بچوں کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں جن کا نہ گھر ہے، جن کی نہ چھت ہے، نہ زمین ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں. ان بچوں کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لے کر آنا ہے. وہ واپس ابھی سب جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں، نیوز میں ہم دیکھتے ہیں وہ سب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن گھر ان کے ہیں ہی کہاں. ابھی بھی وہ جب جائیں گے وہاں پر تو ان کو تو ملبہ ملے گا. ایک شہر ایسا رہ گیا. اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں وہ کون سا شہر ہے جسے ہم ملبوں کا شہر کہہ سکتے ہیں تو آپ فوراً نام لیں گے کہ غزہ وہ شہر ہے. یہ ان کا کاز نہیں، یہ ہم سب کا کاز ہے، اور یہ ان کی مدد نہیں ہے، یہ ان بچوں کی مدد ہے جن کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، جن کے لیے ہم آنسو بہا رہے تھے اس وقت جب ہم وہ تباہی، وہ گولہ بارود اور وہ اذیتناک مناظر ہم دیکھتے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ یہ جنگ رک جائے اب بس. جی جناب السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک مقصد، ایک کاز کو لے کر چل رہے ہیں. ہم ٹی وی پہ میری ان سے 2019 میں ملاقات ہوئی تھی، میرے شو پر آئے تھے، اور ان کے کاز سے میں بہت متاثر ہوئی تھی، ان کے کام سے. اور ماشاءاللہ وہ ایک سفر جو انہوں نے تنہا شروع کیا تھا، ماشاءاللہ ان کی بڑی ٹیم بن چکی ہے. میں آپ کو ملوانا چاہوں گی انس سے. یہ بایونک آرمز کا آپ نے نام سنا ہوگا، پاکستان میں یہ واحد ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور جو بچے جن کی ہاتھ یا پیر سے ڈسیبل جو ہو جاتے ہیں ان کو یہ وہ ہاتھ لگاتے ہیں، جو کہ کیا کہیں گے اسے، پروستھیٹک، ہاں، برین کنٹرول کے تھرو جو ہوتا ہے. جی تو وہ ڈیٹیلز تو وہ یہی بتائیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا نام بتائیے. غفران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور غفران ان بچوں میں سے ہیں جن کا انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ ان کی تاریخیہ جو زندگی کی تھی اس کو امید سے بھر دیا ہے پھر سے. غفران بتائیے کہ ذرا آپ کا ہاتھ کیسے اس طرح سے ہوا تھا؟ میرا یہ ہینڈ پیدائشی ہے. پھر آپ اس تک کیسے پہنچے انس تک؟ ویڈیوز دیکھی تھی اور ان سے کانٹیکٹ. بتائیں گے کہ کس طرح سے ورک کرتا ہے؟ اچھا انس، تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجیے گا. ایک سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ انسانی ہاتھ تو نہیں بنا سکتے، لیکن ایک اس طرح کا آرم بنانے میں بھی ہمیں بہت عرصہ لگا. تو غفران جو ہے اب بہت آسانی سے اس کو آرام سے پہن بھی لیتا ہے، اور اپنے ہاتھ جب سوچتا ہے کہ اس کی فنگرز اوپن ہو تو وہ اس کو اوپن کر سکتا ہے، جب کلوز ہو تو وہ کلوز کر سکتا ہے. اور اس سے یہ سائیکل بھی چلا رہا ہے، اور بھی بہت سارے کام مطلب روٹین لائف اپنی گزار رہے ہیں. اپنے 80% کام جو ہے ابھی آرام سے کرتے ہیں. 19 میں فرسٹ ٹائم آپ نے کور کیا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیں اسی پیشن کے ساتھ. میں خود آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں. اور آپ بلکہ اب ایز اے ٹیم میں بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اور خاص طور پہ جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم غزہ کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو آپ تو اور زیادہ پیشنیٹ ہو کے، اور آپ نے اپنا اتنا ٹائم بھی آج ایونٹ میں نکالا ہے اسپیشلی. نہیں میں ہمیشہ حاضر ہوں. ہم نے ویڈیوز اور ریلز بڑی دیکھی، بہت شیئر کی، غزہ میں جو تباہی ہوئی اور جو بربادی ہوئی، اور جس طرح سے وہ لوگ بے گھر ہوئے، جس طرح سے شہید ہوئے. اب جو رہ گئے ہیں ان کی زندگی ان تک واپس لوٹانی ہے، پھر سے تنکا کر کے وہ گھر بننے چاہیے. اس میں سب ظاہر ہے ان کے ہاتھ پر سلامت ہوں گے تو وہ آگے زندگی میں، ایک نارمل زندگی میں پھر سے واپس جا پائیں گے. تو آپ سب سے پھر سے گزارش ہے کہ پلیز آپ انس کی ہر جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجیے، اس کاز میں ان کے ساتھ رہیں. تھینک یو. سرحدوں کو پار کرتے ہوئے یہ غزہ کے جو بچے ہیں، وہ بچے جو جن کے ہاتھ اور پیروں سے وہ معذور ہو گئے ہیں، ان کے گھر والے بھی نہیں بچے، وہ تباہی کا جو شکار ہوئے، اب تعمیر نو شروع ہوئی ہے وہاں کی، اور وہاں ان کے اب انہوں نے کوشش کی ہے، وہاں کانٹیکٹ کیا ہے، اور
میں نے ابھی دیکھا یہاں پر بہت بڑی ایک اسٹرگل ہے، یہاں وہاں تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں تھا. وہاں یہ آواز جا رہی ہے، وہ انس کی آواز نہیں جا رہی. جب وہاں کسی بچے کا ہاتھ لگے گا یا اس کے پیر لگے گا تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک پاکستانی نے لگایا ہے. تو یہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ایک یہ ادارہ ہے، اور میں ان کو بھرپور سپورٹ کرتی ہوں تب سے لے کے آج تک، اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے نمبرز وغیرہ میں سب شیئر کر دوں گی. آپ کو وزٹ کرنا ہے ان کے آفس اور دیکھنا ہے یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے، یا یہ کہ آن لائن کوئی امداد کسی طرح کی کرنی ہے تو پلیز ضرور کیجیے گا، کیونکہ غزہ کے بچوں کے لیے اگر ہم کچھ کریں گے تو سمجھ لیں اس جہاد میں اور اس جو ان کی تکلیف ہے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر پائیں گے، اور ان کو واپس زندگی کی طرف لوٹا پائیں گے جو زندگی ان سے چھن گئی ہے. تو پلیز آپ سب لوگ یہ جگنو، میں ان کو کہتی ہوں ایک جگنو بن کر اٹھے ہیں ان بچوں کے لیے، تو آپ بھی آئیے اور مدد کیجیے. انس آپ کے لیے چند لائنز ہیں. یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا. مجھے پتا ہے کہ ایک جگنو کے جاگنے سے یہ تیرگی کی دبیز چادر نہیں کٹے گی. مجھے خبر ہے کہ میری بے زور ٹکروں سے فصیل دہشت نہیں ہٹے گی. میں جانتا ہوں کہ میرا شعلہ چمک کے رزق غبار ہوگا تو بے خبر یہ دیار ہوگا. میں روشنی کی لکیر بن کر کسی ستارے کی مثل بکھروں گا. بستیوں کو خبر نہ ہوگی. میں جانتا ہوں کہ میری کم تاب روشنی سے سحر نہ ہوگی، مگر میں پھر بھی سیاہ شب کا غبار بن کر نہیں جیوں گا. کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی. وہ ترجمان ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے، اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے، رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، کہیں سے سورج نکل پڑے گا. بہت شکریہ.